ایک طویل عرصہ پہلے ایک ایسی سرزمین میں جہاں جادو ہوا میں رقص کرتا تھا، ایک لڑکی تھی جس کا نام سیرفینا تھا۔ وہ لومیرا نام کے ایک چھوٹے گاؤں میں رہتی تھی جو ایک جادوئی جنگل کے قریب تھا۔ سیرفینا عام لڑکی نہیں تھی، اس کے پاس ایک خاص تحفہ تھا۔ وہ ایسے کپڑے بناتی تھی جو اتنے خوبصورت اور نازک تھے کہ حتیٰ کہ پریاں بھی ان کی تعریف کرتی تھیں، مگر ایک لباس ایسا تھا جو وہ مکمل نہیں کر پائی، ایک جادوئی گاؤن جو اس کی مرحومہ ماں نے شروع کیا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس میں جادوئی دنیا کا دروازہ کھولنے کی طاقت تھی۔ یہ گاؤن، جسے اورورا گاؤن کہا جاتا تھا، چاندنی اور ستاروں کی روشنی سے بنے چمکدار دھاگوں سے تیار کیا گیا تھا۔ یہ نرم قوس قزح کے رنگوں میں چمکتا تھا اور اس کے کنارے سنہری بیلوں اور چھوٹے جگمگاتے ستاروں سے سجائے گئے تھے۔ لیکن یہ گاؤن کچھ کمی محسوس کر رہا تھا، ایک قیمتی پتھر جسے سلستارہ کہا جاتا تھا، جو جادوئی جنگل کی گہرائی میں چھپا ہوا تھا۔ سیرفینا کی 18ویں سالگرہ کی رات اس کی تقدیر کا انکشاف ہوا۔ گاؤں کے بزرگ نے اسے ایک نقشہ دیا جس پر چمکدار لکیریں تھیں اور کہا، تم منتخب ہو سیرفینا، اورورا گاؤن مکمل کرو اور یہ تمہیں ایک جادوئی دنیا کی طرف لے جائے گا جہاں تمہاری اصل منزل تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سیرفینا نے صبح سویرے اپنا سفر شروع کیا، ایک سادہ مگر جادوئی لباس پہن کر جو چمکدار چاندی کے کپڑے سے بنایا گیا تھا اور رات کی روشنی میں نرم جگمگاہٹ دیتا تھا۔ اس کے کرسٹل کے جوتے ہر قدم پر چمکتے تھے اور اس کے پیچھے ہلکے روشنی کے نشان چھوڑتے تھے۔ اس کے لمبے امبری بال جادوئی دھاگوں سے بندھے ہوئے تھے جو ہلکی چمک دیتے تھے، اور اس کا میک اپ پریوں کا تحفہ اسے ایک نرم، غیر دنیاوی چمک دیتا تھا۔ اس نے ایک بیگ اٹھا رکھا تھا جس میں اس کا سلائی کٹ، نامکمل اورورا گاؤن اور چمکتا ہوا نقشہ تھا۔ جب وہ جادوئی جنگل میں داخل ہوئی تو اس کے ارد گرد کی دنیا زندہ ہو گئی۔ درخت دھنے گنگنانے لگے، ان کے پتے زمرد کی طرح چمکنے لگے۔ دریا ستاروں کی روشنی کے ساتھ بہہ رہے تھے اور پھول سرگوشیاں کرتے تھے جب وہ گزرتی تھی۔ نقشہ اسے پہلے امتحان کی طرف لے گیا، بازگشت کے میدان۔ یہاں اسے اپنی مہربانی ثابت کرنی تھی، پھولوں کی کہانیاں سن کر اور ان کو ان سایوں سے آزاد کر کے جو ان کے رنگ دھندلا رہے تھے۔ اپنی نرم باتوں اور اپنی ماں کے سکھائے ہوئے گانے سے سیرفینا نے میدان کو بحال کیا اور اورورا گاؤن کے لیے روشنی کا ایک دھاگا حاصل کیا۔ اس کا اگلا امتحان اسے کرسٹل غار کی طرف لے گیا، جہاں اسے عکس کے نگہبان کا سامنا کرنا پڑا جو آئینوں سے بنا ہوا ایک بلند قامت وجود تھا۔ نگہبان نے اس کی ہمت کا امتحان لیا، اسے اپنے خوف اور شکوک کا سامنا کرنے پر مجبور کیا۔ جب وہ اپنے ہی عکس کے سامنے کھڑی ہوئی، ٹوٹا ہوا اور بگڑا ہوا، تو سیرفینا نے اپنی ماں کے الفاظ یاد کیے، تم اپنی سوچ سے زیادہ مضبوط ہو۔ نئے عزم کے ساتھ اس نے اپنا عکس جوڑ لیا اور گاؤن کے لیے چاندنی کا ایک دھاگا حاصل کیا۔ آخر کار سیرفینا جنگل کے دل میں پہنچ گئی، جہاں سلستارہ ایک ستون کے اوپر رکھا ہوا تھا جسے چمکتی ہوئی علامتوں کے دائرے نے گھیر رکھا تھا۔ سلستارہ کا محافظ، ایک شاندار چاندی کا فینکس، اس کے بے لوث ہونے کو آزمانے آیا۔ فینکس نے اس کے گاؤں کا ایک دھوکہ دکھایا جو شولوں میں لپٹا ہوا تھا، اور اس کے دوست اور ہمسائے مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ دھوکہ ہے، ان کی چیخوں کا درد اسے گہرا لگا۔ سیرفینا نے فینکس کے سامنے جھک کر اپنا دل پیش کیا، اپنے گاؤں کی سلامتی کے بدلے میں۔ فینکس اس کے پاکیزہ ارادے دیکھ کر نے اسے سلستارہ اور ایک ابدی شعلے کا پر عطا کیا۔ آخری ٹکڑا ہاتھ میں لے کر سیرفینا اپنے گاؤں واپس آ گئی۔ مکمل چاند کی روشنی میں اس نے اورورا گاؤن مکمل کیا، سلستارہ کو اس کے دل میں سی کر اور اپنے سفر کے دوران حاصل کیے گئے جادوئی دھاگے باندھ کر۔ جب اس نے گاؤن پہنا تو یہ روشنی کے ساتھ زندہ ہو گیا، اسے ایک گرم، حفاظتی چمک میں لپیٹتے ہوئے۔ اس کے نیچے زمین چمک اٹھی جب ایک پوشیدہ راستہ ظاہر ہوا جو اسے گھومتی ہوئی ستاروں کی روشنی کے دروازے کی طرف لے گیا۔ دروازے کے پار قدم رکھتے ہی سیرفینا جادوئی دنیا میں داخل ہوئی جو تیرتے ہوئے محلات، شام کے رنگوں سے رنگے ہوئے لامتناہی آسمانوں اور خوابوں سے بنے مخلوقات کی سرزمین تھی۔ یہاں
اس نے اپنی اصل منزل دریافت کی، ایک جادوئی دنیا کے جادو کو عام دنیا میں باننا، ان سب کو امید اور حیرت دینا جو یقین کرنے کی جرت رکھتے ہیں۔ اس دن سے سیرفینا کو سرگوشی کرنے والی درزی کے نام سے جانا گیا۔ اس کی تخلیقات جادوئی دنیا کی روشنی اور جادو لے کر آئے، اور حالانکہ وہ ایک حیرتوں سے بھری دنیا میں رہتی تھی، وہ اپنے عاجز گاؤں کو کبھی نہ بھولی، جہاں اس کا سفر شروع ہوا اور جہاں اس کا دل ہمیشہ رہے گا۔